لوگوں کا ہمارے چینل میں تہہ دل سے استقبال ہے ایک بار پھر۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے حرف کی قسمیں اور ضمیر کی قسمیں اور اس طریقے سے گرامر کے دوسرے حصوں کو ہم لوگوں نے پڑھا، اور آج ہم لوگ پڑھیں گے ضمیر کی تعریف۔ ضمیر کو انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں، اور آئیے سب سے پہلے ہم لوگ اس کی تعریف کو دیکھتے ہیں۔ ضمیر کہی کس کو جاتی ہے؟ تو ضمیر وہ لفظ جو اسم کی جگہ بولا جائے، جیسے وہ ہو، ہم، تم، اس نے، میرا، تمہارا وغیرہ۔ جب ہم اسم کی جگہ پر کوئی اور نام استعمال کرتے ہیں، کوئی اور لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ہم اسی کو ضمیر کہتے ہیں۔ اچھا، ایسا استعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں نہیں ہم اسی نام کو استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیے، اگر ہم کسی نام کو بار بار استعمال کریں گے تو وہ جملہ جو ہے اچھا نہیں لگے گا۔ جیسے میں آپ سے یہ کہوں کہ ابھی میں ایک بات کہوں کہ احمد نے کھانا کھایا۔ احمد پھر کھانا کھا کر اسکول گیا، اور احمد نے اسکول میں پڑھائی کی، اور احمد پھر وہاں سے گھر چلا۔ تو اب احمد احمد بار بار آ رہا ہے، جس کی وجہ سے جو یہ جملہ ہے، سنٹینس ہے، وہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، واقع اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اسی کی جگہ پر اگر ہم یہ کہیں کہ احمد نے کھانا کھایا، پھر وہ اسکول گیا، اسکول کے بعد وہ پھر گھر آیا۔ اب دیکھیے، ہم نے یہاں پہ ایک احمد استعمال کیا، پھر اس استعمال کیا، پھر وہ استعمال کیا، تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے کیا ہوا کہ جملہ بھی خوبصورت لگ رہا ہے، اور کانوں کو سننے میں بہت زیادہ وہ بھار نہیں لگ رہا ہے۔ تو آئیے ہم لوگ اس کی ضمیر تو ہم سمجھ گئے۔ ضمیر کہتے کسے ہیں؟ ضمیر وہ لفظ جو اسم کی جگہ بولا جائے۔ ضمیر وہ لفظ جو اسم کی جگہ بولا جائے، جیسے وہ، ہم، تم، اس نے، میرا، تمہارا وغیرہ۔ اگر ہم اسم کی جگہ پر کوئی اور لفظ استعمال کرتے ہیں، ناؤن کی جگہ پر کوئی اور، سنجھا کی جگہ پر کوئی اور، تو ہم اس کو ہم پروناؤن کہتے ہیں، اور اردو میں اسے ضمیر کہا جاتا ہے۔ اب آئیے ہم ضمیر کی خاص کچھ قسموں کو دیکھ لیتے ہیں، جو کہ نیچے دی گئی ہیں۔ تو ان میں سے سب سے پہلے ہم جو دیکھیں گے وہ ہے ضمیر متکلم۔ ضمیر متکلم کیا ہے؟ ضمیر متکلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بات کرنے والا اپنے لیے جو لفظ استعمال کرتا ہے اسے ضمیر متکلم کہتے ہیں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے میں، جیسے آپ کہہ دیں کہ میں ہے، لکھ لیجیے آپ، جیسے میں، ہم۔ تو اس میں بھی آپ نے دیکھا، جیسے میں، ہم، تو آپ کو یہ سمجھ میں آیا ضمیر متکلم کہتے کسے ہیں۔ جب بات کرنے والا اپنی جگہ پر اپنا نام نہ لے کر کوئی ضمیر استعمال کرتا ہے، کوئی پروناؤن استعمال کرتا ہے اپنا نام نہ لے کر، تو اسے ہم ضمیر متکلم کہتے ہیں۔ جیسے میں، ہم، عام طور پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جیسے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہم، آئیے ہم لوگ پڑھتے ہیں، آئیے ہم لوگ جو ہے سنتے ہیں، آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں، یا میں آج یہ کام کروں گا۔ تو یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ سلمان آج یہ کام کرے گا، سلمان آج یہ پڑھے گا، سلمان، بار بار نہ کہہ کر ہم ضمیر کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر ضمیر کا استعمال یہی کرتے ہیں تو اسی کو ہم ضمیر متکلم کہتے ہیں۔ جیسے اب دیکھیے، میں، یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں، میں نے آج
देर रात तक पढ़ाई की। अब यहाँ आप देख रहे हैं, मैंने आज देर रात तक पढ़ाई की। देर रात तक, मैं इसमें जो ये मैं लफ्ज़ है, मैं, ये क्या है? यही जो है वाहिद ज़मीर मुतकल्लिम है। ये ज़मीर मुतकल्लिम, इसमें भी दो किस्म के मुतकल्लिम होते हैं, याद रखिएगा। एक जमा मुतकल्लिम और एक वाहिद मुतकल्लिम। जमा मुतकल्लिम क्या है और वाहिद मुतकल्लिम क्या है? यही हम, अगर मैं की जगह हम इस्तेमाल होता है तो उसे हम जमा मुतकल्लिम कहते हैं, जब कई लोग एक साथ में हो जाते हैं। जमा तो आप समझ ही रहे हैं, जमा कहा जाता है बहुवचन को, और एक वचन को वाहिद कहा जाता है। यानी आपको ये समझ में आया होगा कि वाहिद मुतकल्लिम जब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए बात करने में तो उसको वाहिद मुतकल्लिम मैं लिख देता हूँ ताकि आपकी समझने में आसानी हो जाए। इसको वाहिद मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम में क्या क्या आता है? मैं, और फिर दूसरा है जमा मुतकल्लिम। जमा मुतकल्लिम में हम। तो इस तरीके से वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम भी हैं, जिनको आप अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि वाहिद मुतकल्लिम किसे कहते हैं, जमा मुतकल्लिम किसे कहते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। ये मुतकल्लिम जिसमें वाहिद मुतकल्लिम जिसमें मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए क्योंकि मैं जब इस्तेमाल कर रहा हूँ तो एक ही मैं अकेले अपनी बारे में बात कर रहा हूँ, और जब हम का इस्तेमाल करते हैं तो आम तौर पे हम बहुत से लोगों के बारे में बात करते हैं। लेकिन आम तौर पे हमने देखा है कि हम लोगों ने देखा है क्या कि लोग अकेले भी हैं तब भी हम का इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये किसी हद तक ठीक नहीं है कि हम का इस्तेमाल हर जगह किया जाए। जब भी आपको बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में किसी खास हमारी कम्युनिटी, हमारा स्कूल, जाहिर सी बात है स्कूल सिर्फ मेरा नहीं है, स्कूल सबका है, तो वहाँ आप हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस तरीके से और बहुत सारी चीज़ें, हमारा गांव, हमारा देश, हमारा मुल्क, तो इस तरीके से जब आप इस्तेमाल करें तो ये समझ में आने वाली बात है कि आप वहाँ हम इस्तेमाल करें। लेकिन आप कहें कि हमारा पेन, हमारा पेन, हमारी किताब, तो वो किसी हद तक ठीक नहीं लगता, क्योंकि किताब आमतौर पे पर्सनल होती है और मोबाइल आपका आमतौर पे पर्सनल होता है, हमारा मोबाइल। तो इस हम नहीं इस्तेमाल कर सकते वहाँ पे आप मेरा ही इस्तेमाल, मैं इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने किताब पढ़ी, मैंने खाना खाया, तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल, अब आ जाइए हम ज़मीर की दूसरी किस्म को देखते हैं। ज़मीर की दूसरी किस्म क्या है? ज़मीर हाजिर, बात करने वाला अपने मुखातिब के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर हाजिर कहते हैं। जैसे जैसे क्या है? आप, तुम, तू, तुम्हारा, तेरा वगैरह। आम तौर पे यही होता है। आपने देखा होगा कि जब कोई बात करता है तो हम सामने वाले से क्या क्या कहते हैं? सामने वाले को, जो सामने हाजिर है, हमारे प्रेजेंट है, हम उससे बात कर रहे हैं सामने वाले से, तो हम कहते हैं, आप कहते हैं आप कैसे हैं, आप अच्छे हैं, आप क्या कर रहे थे अभी, आप कहाँ थे। तुम छोटा है तो कहते हैं तुम कैसे हो, तुम कहाँ हो आजकल, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो तू का इस्तेमाल करते हैं जब कोई छोटा हो, बहुत ज़्यादा छोटा हो, तो कहते हैं तू कैसा है, तू क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो ये तू जो है आम तौर पे, और या तुम या आप, जब सामने आदमी मौजूद है, खड़ा है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं। या तुम्हारा, या तेरा,
کیا ہوگا، تمہارا کیا ہوگا، تمہارا تو یہ کیا، یہ تمہاری چیز ہے، تمہارے جیسے لوگ میں نے بہت دیکھے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں جب ہم استعمال کرتے ہیں، اس طرح کے الفاظ، تو اس کے پیچھے جو آپ ہم دیکھیں گے وہ ضمیر حاضر استعمال کرتے ہیں۔ وہ ضمیر حاضر کیا ہوتا ہے؟ جو سامنے شخص موجود ہے، ہم اس شخص کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آئیے ہم باقاعدہ ایک جملہ ہم لوگ بناتے ہیں کہ جیسے یہ کہا جائے کہ آپ کیسے ہیں؟ آپ کہیں کہ آپ کیسے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ جو ورڈ ہے، لفظ آپ، یہ کیا ہے؟ یہی جو ہے ضمیر حاضر ہے۔ اس طریقے سے آپ جو ہے ان میں سے دیکھ کر بہت سارے ضمیر حاضر کی مثالیں دے سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ضمیر کی ایک اور قسم، جسے آپ ضمیر غائب کہتے ہیں۔ ضمیر غائب کی ڈیفینیشن ہم لوگ دیکھیں گے، ضمیر غائب کسے کہتے ہیں، اور اس کی اگزامپل اور مثالوں کو ہم لوگ دیکھیں گے۔ ضمیر غائب بات کرنے والا ایسے شخص کے لیے جو وہاں موجود نہ ہو، پریزنٹ نہ ہو، وہاں پہ جو وہاں پر نہ ہو، جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسے ضمیر غائب کہتے ہیں۔ اور عام طور پہ ہم لوگ ضمیر غائب کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں، جو سامنے موجود نہیں ہے، پریزنٹ نہیں ہے، کہیں اور ہے، تو اس کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں، اس نے استعمال کرتے ہیں، ان کا استعمال کرتے ہیں، اس کو، اس کا، اسے، اس سے وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو جیسے آپ یہ کہیں کہ سامنے کوئی موجود نہیں، اس نے میں نے پوچھا بھائی کہ بتاؤ اس نے کیا کھانا کھا لیا؟ تو کہا ہاں اس نے کھانا کھا لیا۔ آج وہ اسکول نہیں آیا؟ ہاں وہ اسکول نہیں آیا۔ اب چونکہ وہ موجود نہیں ہے تو اس لیے ہم جو ضمیر استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے، اس کا نام نہ لے کر، تو ہم وہ اس کا ہی استعمال کریں گے۔ تو وہ اس کا، اس کے، اسے، اس سے وغیرہ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اسی کو ہم ضمیر غائب کہتے ہیں۔ تو ضمیر غائب کی آئیے ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ کیا مثال ہیں؟ جیسے میں کہوں کہ وہ کلاس میں نہیں ہے، وہ کلاس میں نہیں ہے۔ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کلاس میں نہیں ہے۔ ایک اور مثال ہم دیکھ لیتے ہیں، اس نے کھانا کھایا، اس نے کھانا کھایا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ پہلے سنٹینس میں، یہ وہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ کیا ہے؟ یہی ضمیر غائب ہے۔ اور دوسرے سنٹینس میں ہم دیکھ رہے ہیں اس نے، یہ کیا ہے؟ یہی ضمیر غائب ہے۔ اور ضمیر غائب سے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جو شخص سامنے موجود نہیں ہوا ہے اس کے لیے جو ہم ضمیر استعمال کرتے ہیں، پروناؤن استعمال کرتے ہیں، اسی کو ضمیر غائب کہا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں یہ ضمیر اور اس کی قسمیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ آئیے ایک مرتبہ ہم لوگ اس کو دوہرا لیتے ہیں جو آج ہم نے پڑھا۔ ضمیر کی تعریف آج ہم لوگوں نے پڑھی۔ تو ضمیر کی تعریف میں ہم نے کیا پڑھا کہ پروناؤن کی قسمیں، پروناؤن جسے انگلش میں کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے لوگوں نے اس کی تعریف دیکھی،
ضمیر وہ لفظ جو اسم کی جگہ بولا جائے، جیسے وہ، ہم، تم، اس نے، میرا، تمہارا وغیرہ۔ ہم نے ضمیر کی ڈیفینیشن دیکھی، ضمیر میں کون کون سے لفظ استعمال ہوتے ہیں اس کو ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد ہم نے ضمیر کی قسموں کے ہم لوگ ضمیر کی قسموں کی طرف آئے، اور ضمیر کی قسموں میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے ضمیر متکلم کو دیکھا۔ ضمیر متکلم کی تعریف ہم نے دیکھی، کیا تھی بھئی؟ بات کرنے والا اپنے لیے جو لفظ استعمال کرتا ہے اسے ضمیر متکلم کہتے ہیں۔ بات کرنے والا اپنے لیے، پرسنل اپنے لیے جو لفظ استعمال کرتا ہے اسی کو ضمیر متکلم کہتے ہیں۔ اب دو طریقے سے ہو سکتا ہے وہ ضمیر متکلم، واحد بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے۔ تو واحد ہے اگر وہ میں لفظ استعمال کر رہا ہے تو یعنی کہ واحد متکلم ہے، اگر وہ ہم استعمال کر رہا ہے تو جمع متکلم ہے۔ تو اس طریقے سے ہم لوگوں نے ضمیر متکلم کی تعریف ہم نے دیکھی۔ بات کرنے والا اپنے لیے جو لفظ استعمال کرتا ہے اسے ضمیر متکلم کہتے ہیں، جیسے میں، ہم، میں نے، آج، میں، ہم۔ اب اس کی مثال کیا تھی؟ میں نے آج دیر رات تک پڑھائی کی۔ اب میں نے، اس میں کیا ہے؟ میں، دیکھو میں نے اس حصے کو بولڈ کر دیا ہے اور انڈر لائن اس کو کر دیا ہے تاکہ آسانی سے سمجھ میں آئے کہ اس جملے میں کون جو ہے واحد متکلم ہے۔ اب ایک جمع متکلم کی بھی مثال ہو جانی چاہیے یہاں پہ۔ واحد متکلم کی ہو گئی پہلی مثال، اور دوسری مثال جمع متکلم کی ہونی چاہیے۔ جمع متکلم کی مثال کیا ہے کہ ہم لوگوں نے آج اردو کی کلاس میں پڑھائی، ہم لوگوں نے آج اردو کی کلاس میں ایک نظم پڑھی۔ ہم لوگوں نے آج اردو کی کلاس میں ایک نظم پڑھی۔ آپ نے دیکھا اس میں ہم لفظ جو ہے یہ ہم لوگوں میں، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہی جمع متکلم ہو۔ ظاہر سی بات ہے کلاس میں کوئی ایک شخص نہیں ہوگا، کلاس کا مطلب ایک جو ہے ایک سموہ ہے، ایک گروہ ہے، ایک گروپ ہے، ایک جماعت ہے جو کہ کلاس میں موجود ہے، اور ان سب نے مل کر کلاس میں پڑھائی کی۔ تو اس کے لیے میں تو نہیں کہیں گے کہ میں نے کلاس میں ایک نظم پڑھی، تو ہم نے پڑھی، تو سارے لوگ موجود تھے اس لیے جو ہے ہم کا لفظ استعمال کیا گیا، اور جب ہم لفظ استعمال کیا گیا تو اسی کو ہم لوگ جمع متکلم کہتے ہیں۔ یہ جمع متکلم کی مثال ہے۔ بہتر مجھے لگتا ہے کہ یہ ہوگا کہ ہم اس کو اس کے سامنے اگر تعریف لکھیں گے تو آپ کو اور زیادہ آسانی سے یہ سمجھ میں آئے گا۔ تو واحد متکلم کی مثال واحد متکلم کے سامنے ہونی چاہیے، جیسے آج میں نے دیر رات تک پڑھائی کی، اور یہ بھی مثال بالکل جو ہے اسی کے سامنے ہونی چاہیے تاکہ آپ کو آپ تک آسانی سے جیسے ہم لوگوں نے آج اردو کی کلاس میں ایک نظم پڑھی، تو آپ نے دیکھا اس میں کہ جمع متکلم کی ڈیفینیشن کیا ہے اور مثال کیا ہے، اور اسی طریقے سے واحد متکلم کی مثال کیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ لوگوں نے
دیکھ لی اچھی طریقے سے۔ تو اب اس کے بعد آئیے ہم لوگ آخر میں یہ پڑھا تھا ضمیر حاضر کی تعریف۔ ضمیر حاضر بات کرنے والا اپنے مخاطب کے لیے جو لفظ استعمال کرتا ہے اسے ضمیر حاضر کہتے ہیں، جیسے آپ، تم، تمہارا، تیرا۔ اور اس کی مثال تھی اس کی مثال ہے جیسے آپ کیسے ہیں، تو آپ کیسے ہیں میں آپ لفظ جو استعمال ہوا ہے وہی ضمیر حاضر ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی مثالیں، تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے تم کیا کر رہے ہو۔ اب اس میں تم لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ کیا ہے، یہی ضمیر حاضر ہے۔ اس طریقے سے آپ تو بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں، آپ تو کہہ لیجئے، تو کیا میری مدد کرے گا، تو کیا میری مدد کرے گا۔ اب یہاں تو لفظ جو ہے، تو ورڈ، یہ کیا ہے، یہی ضمیر حاضر ہے۔ تو اس سے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ ضمیر حاضر کسے کہتے ہیں، اور اس کی مثالوں سے آپ کو واضح ہو گیا ہوگا۔ اور آخر میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا ضمیر غائب کے بارے میں، کہ بات کرنے والا ایسے شخص کے لیے جو وہاں موجود نہ ہو جو لفظ استعمال کرتا ہے اسے ضمیر غائب کہتے ہیں، جیسے وہ، اس نے، ان کا، اس کو، اسے، وہ وغیرہ۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا یہاں پر وغیرہ، جس میں ہم لوگوں نے بطور مثال کیا دیکھا تھا، بطور مثال کچھ جملے ہم لوگوں نے دیکھے تھے، وہ کلاس میں نہیں ہے، اس نے کھانا کھایا وغیرہ۔ بہت سارے جو ہے جملوں کو باقاعدہ ہم نے پریکٹیکلی اس کو دیکھا کہ کہاں اور کیسے استعمال ہوتے ہیں یہ ضمیر غائب۔ اور اسی کے ساتھ آج کی کلاس ہماری اتنی ہوگی۔ مجھے امید ہے یہ لیسن، یہ جو گرامر کا حصہ ہے پوری طرح آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ لوگ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور